علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے عید الاضحیٰ بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عید الاضحیٰ کی تمام تر خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے اور پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک سوال بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ غیر مسلم کو، ہندو کو، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر کے اندر قربانی ہو رہی ہے، کیا ان کو گوشت، بہت سارے لوگ جو ہے ان کے گھر میں قربانی ہے، چلو ان کو گھر میں نہیں دیا، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند مسئلے ہیں، چند باتیں ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ پوری ویڈیو جو ہے آپ دیکھیں تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ چند باتیں جو ہے بالکل خاص میں آپ لوگوں کو جلدی میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عید اور بقرعید کا دن، عید کا دن ہو یا بقرعید کا دن ہو، فرض نماز بہرحال پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، یہ تو ضروری ہے ہی۔ تو بہرحال آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جو ہے آپ جا رہے ہیں، واجب ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ کا بڑا فرض جو ہے آپ قضا کر کے یا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ لہٰذا آپ بقرعید کے دن بھی، عید الاضحیٰ کے دن بھی اور عید الفطر کے دن بھی آپ کی عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، کوئی نماز آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو جس طریقے سے بقرعید کی نماز کا اہتمام کریں، اس سے زیادہ آپ کے نزدیک جو ہے فجر کی فرض نماز کی ہونی چاہیے، لہذا یہ پڑھ کر کے جائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی نماز جماعت کی چھوٹ گئی ہے یا نماز جو ہے وقت نکل گیا ہے، تو بقرعید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے عیدگاہ میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آپ مسجد میں پڑھ لیں یا اپنے گھر میں نماز پڑھ کر کے جائیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن کچھ کھا کر کے آدمی کو جانی چاہیے، جیسے مثال کے طور پر کھجور وغیرہ جو 3 عدد ہو یا 5 عدد کھا کر کے جانی چاہیے۔ اور بقرعید کے دن جب واپس ہو تو واپسی پر جو ہے اگر اسی کے نام سے قربانی ہے اور پہلے دن بھی قربانی ہے، پہلے ہی دن قربانی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے ہی کھانے کی ابتدا ہو۔ اور اگر تاخیر ہو رہی ہے قربانی کرنے میں چیک وغیرہ کی وجہ سے، کسائی کی وجہ سے، تو پھر جو ہے آپ جو ہے کسی بھی چیز سے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، مثال کو کچھ بھی کھا سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے دوسرے دن ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال صرف بات اتنی یاد رکھنی ہے کہ بقرعید کی نماز کے بعد جو ہے کھانا چاہیے اور عید کے دن جو ہے کچھ کھا کر کے جانی چاہیے، دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق یہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت ہی ضروری ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہوئے نکلیں۔ یہ تکبیر تشریق جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ ایک راستے سے جائے اور واپسی میں بھی آدمی جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے ہے، اور بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ بقرعید کے میں عید الاضحیٰ کے موقع سے، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے آدمی اگر جا رہا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جا رہا ہے، تو آدمی بلند آواز سے اس تکبیر کو پڑھتے ہوئے جائے۔ اسی طریقے سے آدمی جو ہے قربانی کا گوشت جو ہے اس کو میں جو ترتیب بتائی جاتی ہے کہ 3 حصہ لگایا جائے، ایک حصہ گھر کے اندر، ایک حصہ رشتہ داروں میں اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ تو بہرحال اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ 3 حصے جو آپ لگا رہے ہیں، اپنا حصہ بھی اگر کوئی آدمی اس میں سے کچھ اپنے رشتہ داروں میں دے دے یا اسی طریقے سے غریب میں بھی دے دے، تو اس میں بھی کسی نہ کسی درجے میں گنجائش ہے، یا کمی بیشی کے ساتھ جو ہے آدمی اس میں تھوڑا کمی بیشی کے ساتھ بھی آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ مطلب جہاں زیادہ ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے آپ وہاں آدمی گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ میں نے جو شروع میں یہ سوال میں نے آپ کو کہا تھا کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں جو ہے 3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ غیر مسلم کو اپنے گھر پر بلا کے کھلا سکتے ہیں، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت آپ دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی، ہمارے برادران وطن کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن تیسری بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا غیر مسلم آپ کا دوست ہے، آپ کا کوئی پڑوسی ہے جو 1 نمبر کا شرابی آدمی ہے، نشہ خور آدمی ہے، اور عام طور پر جو ہے نشے کے وقت جو ہے شراب کے دوران جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے چٹکرے کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، تو لہذا ایسے شخص کو قربانی کے گوشت نہ دیجیے۔ آپ کو زیادہ اس سے ہمدردی محبت ہے، آپ ان کو اپنے گھر پہ بلا کر کے کھلا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ احترام ہے قربانی کا گوشت کا کہ اس کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ خود میں نے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ تو مسلمان تھا، وہ لڑکا باضابطہ جو ہے اس کو جو ہے قربانی کا گوشت ملا اور وہ کھایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ شراب وغیرہ کا بھی دور چلا۔ تو
صحیح بتا رہا ہوں، میری نظروں کے سامنے وہ لڑکا کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، چند دنوں کے بعد وہ لڑکا پاگل ہو گیا۔ تو لہٰذا قربانی کا گوشت کا احترام ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ قربانی کرتے ہیں تو صاف صفائی کا بھی اس کا پورے طور پر خیال رکھا جائے۔ جہاں تہاں چاہے آپ جو ہے ہڈی پھینک دیے، گوشت پھینک دیے، یہ کر دیے وہ کر دیے، یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے، اخلاقاً بھی درست نہیں ہے۔ گندگی پھیلے گی، اس سے جو ہے آپ کی صحت خراب ہوگی، بستی کا جو ہے بستی کے اندر بیماریاں پھیلیں گی، طرح طرح کی چیزیں پیش آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا خود جو ہے اس بات کا اہتمام کرنی چاہیے کہ ایسی چیز جو فضلہ ہے اور وہ گندی چیز ہے اور وہ قابل استعمال چیز نہیں ہے، ایسی چیزوں کو ادھر ادھر نہ پھینک کر کے بہتر یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، یا اس طرح جو ہے بستی سے محلے سے دور دراز پر جگہ پر پھینکی جائے تاکہ جو ہے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے میں آپ لوگوں سے ایک اور درخواست میں کر رہا ہوں کہ دیکھیے پورے سال آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہی ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید اور بقرعید کا دن 2 دن ایسا آتا ہے جس میں عام طور پر جو روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی قرآن پاک کی تلاوت اس دن نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس دن مشغولیت زیادہ ہوتی ہے، لوگ ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، لوگ ملنے جلنے کے لیے جاتے رہتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کم سے کم قرآن پاک سے آپ لوگوں کو، ہمیں سب کو، ایمان والوں کو محبت ہونی چاہیے۔ قرآن کی بھی تلاوت اس دن کچھ نہ کچھ جو ہے کم سے کم درجے میں سمجھتا ہوں 1 یا 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ اسی طریقے سے نماز کا بھی اہتمام میں نے بتا ہی دیا، اور زیادہ سے زیادہ تکبیر وغیرہ پڑھیں۔ اور خاص طور سے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ خوشی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے گا خوشی کے موقع پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو بقرعید سے متعلق تھی، عید الاضحیٰ سے متعلق، جو میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سن کر کے، سمجھ کر کے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔